کاموں کو جو مکتب کے ذریعے سے اور ایسے پروگرام کے ذریعے سے ہماری نسلوں تک اسلام اور دین اور قرآن کی تعلیم پہنچا رہے ہیں، ان کا احسان ہے۔ ورنہ یاد رکھو یہ کیا کر رہے ہیں اسکولوں میں، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے مرحوم مولانا یونس صاحب کی ایک مثال دیا، ہم لوگ بات کر رہے تھے مولانا عبد الباقی صاحب ہم لوگ، تو مرحوم کی ایک مثال دیا، سنو اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ گاؤں کا نام بہت پیارا ہے، مولانا قلم، کیا نام ہے؟ قلم کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، علم بالقلم، اللہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا، اور آگے اللہ کہتا ہے وعلم بالقلم، اور میں نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ تو گاؤں کا نام بڑا پیارا ہے، اور نبی نے کہا ہے کہ ناموں کے بھی اثر پڑھتے ہیں۔ تو قلم والوں سنو، یہ انگلش اسکولوں میں اولادوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے، ان کو دین، ایمان، اسلام، قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مولانا یونس صاحب ایک مثال دیتے تھے کہ ایک انگلش اسکول میں ٹیچر، مسلمان کے بچے بیٹھے ہیں، ان کا دماغ کیسے خراب کر رہا ہے۔ تو مولانا یونس صاحب کہتے ہیں کہ کرسچن ٹیچر نے ایک کتاب اٹھایا اور کتاب اٹھا کر مسلمان بچوں سے پوچھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان سے پوچھا پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ بچوں نے کہا سر بک ہے، کتاب ہے۔ کہا کہ یہ نظر آ رہی ہے؟ تو کہا کہ ہاں نظر آ رہی ہے۔ پھر قلم اٹھایا، پین اٹھایا، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ سر یہ پین ہے، نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں نظر آ رہا ہے۔ پھر اٹھایا موبائل، کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بچوں نے بولے سر موبائل ہے۔ تو کہا کہ نظر آ رہا ہے؟ تو بچے کیا بولے؟ ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو پھر دھیرے سے وہ کرسچن ٹیچر بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو پیارے بچوں، پیارے بچوں، یہ قلم نظر آ گیا کیونکہ موجود ہے، یہ کتاب آپ کو دکھ رہی ہے کیونکہ موجود ہے، یہ موبائل آپ کو دکھ رہا ہے کیونکہ موجود ہے۔ پھر دھیرے سے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتا ہے اللہ نظر آ رہا ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ اللہ نظر آ رہا ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا ایسے دیکھے اور کہا کہ اللہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ ٹیچر کہتا ہے کہ دیکھو اگر ہوتا تو نظر آتا۔ اب انہی بچوں میں سے ایک ایسا بچہ بھی تھا جو دین کی تعلیم اس کو ماں باپ سکھاتے تھے، دین کی تعلیم، ایمان کی تعلیم اس کے گھر میں ہوتی تھی، اس کی تربیت ہوتی تھی۔ تو وہ بچہ بھی تھا، تو وہ بچہ کھڑے رہ کر ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا سر آپ نے جو بات سمجھائی نا میرے دوستوں کو، میں بھی وہی بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے اسٹائل میں۔ تو ٹیچر نے کہا سمجھاؤ۔ تو وہ بچہ کھڑے رہا اور اس نے کہا وہی مثالیں جو ٹیچر نے دیا، وہی مثالیں دیا کہ پیارے دوستوں یہ موبائل دکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ یہ قلم دکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ یہ کتاب دکھ رہی؟ تو کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا کہ دیکھو ابھی اپنے ٹیچر نے کیا سمجھائے کہ جو چیز ہے وہ نظر آتی ہے، جو چیز موجود ہے وہ دکھتی ہے۔ ابھی اپنے ٹیچر نے کہا نا، تو دوستوں نے کہا کہ ہاں ہاں۔ پھر دھیرے سے کہا استاد کی عقل دکھ رہی ہے؟ کیا کہا؟ ٹیچر کی عقل دکھ رہی ہے؟ تو بچوں نے کہا نہیں دکھ رہی۔ تو بولے ہوتی تو نظر، ارے بولو ہوتی تو نظر آتی۔ سمجھ گئے اشارہ؟ قلم والو اگر ایسے پروگرام نہ لیے جائیں، حاجی صاحب آپ کا نام بھی حاجی ہے شاید ہے نا، ایسے پروگرام قلم والو بار بار لیا کرو، عشرت بھائی بار بار لیا کرو، تاکہ ان بچوں کو پتا چلے کہ محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو صلی اللہ، تاکہ ان بچوں کو پتا چلے کہ ہمارے نبی تھے تو کیسے تھے، ہمارے نبی نے ہم کو بچانے کی کیسے کوشش کی۔ میں اکثر شعر کہتا ہوں کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے، اور دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے، اور پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا
معجزہ یہ بھی دکھایا آمنہ کے، تو آمنہ کے لال نے ہم کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے قلم کے تمام ذمہ داروں سے کہوں گا، یہاں پر ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں، ہر جماعت کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ نبی کی زندگی سیرت کا پروگرام ہے۔ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہماری اولادیں یہاں پر موجود ہے۔ میں قلم کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ میں ایک مولانا ہوں، یہ سارے طلباء ہیں، اللہ کی قسم کھا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو انگریزی پڑھانے سے منع نہیں کرتے، ہم آپ کو اسکول اور کالج پڑھانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ہماری تمنا کیا ہے کہ ہماری یہ اولاد ڈاکٹر تو بنے لیکن پہلے سچا پکا مسلمان بنے، انجینئر تو ہمارا بچہ بنے گا لیکن پہلے سچا پکا مومن اور مسلمان بنے گا، پولیس والا تو بنے گا، کلکٹر تو بنے گا، IPS تو بنے گا، تحصیلدار تو بنے گا، لیکن سب سے پہلے ہماری فکر کیا ہونا چاہیے؟ ارے بولو بھائی، کہ پہلے مسلمان بنے، اس کو اس کے قرآن کے بارے میں ہو پتا ہو، اس کو نبی کے بارے میں پتا ہو۔ آج کیا ہوا ہے؟ یہ نسلوں کو مولانا موبائل کے ذریعے سے تباہ کیا جائے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو جن کو لکھنا نہیں آتا، ابھی موبائل اٹھاتے ہو، چھوٹو دادا، نہیں سمجھا؟ سمجھ گیا نا بھائی؟ نہیں تو موبائل اٹھائیں گے اور موبائل پہ لکھنا نہیں آ رہا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹا بھیم آ گیا، چھوٹا بھیم آ گیا، چھوٹو دادا، اور وہ آپ کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ آج موبائل ان کو تباہ کر رہا ہے۔ ان بچوں کو انعام دو، ان کے مقابلے کرو، ان کو نبی کی زندگی بتاؤ، ان کو اسلام کی بنیادی تعلیم بتاؤ۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام جن لوگوں نے سجایا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو اس کا انعام کیا دے گا۔ ابھی تو آپ لوگ بچوں کو یہ دے رہے ہیں، لیکن حاجی صاحب، علماء کرام جتنے بھی ہے، اللہ آپ کو کیا انعام دے گا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں کی ہر طرح سے ذکر کریں، اور دو باتیں کہہ کر بات کو سمجھ لوں گا۔ میں صرف ایک مولوی ملا نہیں ہوں، ایک بات سمجھ لو، تعارف بھی اس لیے کروانا ضروری ہے مولانا کہ کبھی کبھی لوگ کیا سمجھتے ہیں، مولانا ہے، مولانا ہے، مولانا باتیں کیا کریں گا، کوئی باتیں کریں گا۔ سن لو ایک بات قلم والو، اللہ نے عالم بھی بنایا، مفتی بھی بنایا، ایک سیاسی نیتا بھی ہوں، ایک پیپر کا مالک بھی ہوں، ایک چینل کا مالک بھی ہوں، اور یہ بھی سن لو 14 سال تک کے ڈاکٹروں کو پڑھایا ہوں، پروفیسر بھی ہوں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کوئی مولوی ملا صرف یہی بات کرے گا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنو مسلمانوں، قلم کی میری بہنوں، قلم کے میرے بھائیوں، سنو، اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے اقرا، پڑھو۔ کیا حکم ہے؟ کسی بھی عالم سے